بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر عباد الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. یہ فرمایا اللہ نے فبشر عباد کہ بندوں کو خوشخبری دو. کون سے بندے؟ کہ الذین یستمعون القول کہ جو بات کو ارادے کے ساتھ سنتے ہیں. بات کو ارادے کے ساتھ سنیں اس کو مستمع کہتے ہیں. ارادے کے بغیر سنیں اس کو سامع کہتے ہیں. کہ بشارت دو ان بندوں کو جو ارادے کے ساتھ بات سنتے ہیں. کہ مجھ سے کوئی چیز کہی جا رہی ہے، مجھے کوئی ذمہ داری دی جا رہی ہے، اس ارادے سے بات سنیں. سمعون القول بات سنی ارادے کے ساتھ. ویتبعون احسنہ اور سننے کے بعد اتباع حسن کیا. اتباع حسن کا مطلب یہ ہے کہ جب کام کرنے کا نمبر آیا، عمل کرنے کا نمبر آیا، ذمہ داری پوری کرنے کا نمبر آیا تو اپنے اعمال کو اچھا سے اچھا بنا کر اللہ کو پیش کیا. اتباع حسن. ویتبعون احسنہ عمل کرنے کا نمبر آیا تو اپنے عمل کو اچھے سے اچھا بنایا. کیونکہ جو باتیں ہوتی ہیں وہ عمل کرنے کرانے کے لیے ہوتی ہیں. تو جب عمل کرنے کا نمبر آئے تو اپنے عمل کو اچھے سے اچھا بناوے. وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اچھی طرح کام کرو، اللہ تعالیٰ اچھی طرح سے کام کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. اس لیے یہ باتیں خالی باتوں تک نہیں ہے اور اجتماع تک نہیں ہے. بلکہ یہ تو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کے لیے اور اپنی ذمہ داری سمجھنے کے بعد اپنی ذمہ داریوں کو اچھی طرح پورا کرنے کے لیے ہے. اگر یہ نہیں ہے تو پھر رواج ہے کہ ہر سال یہ جمع ہوتے ہیں اور ہر سال کرتے ہیں. اسے یہ بات لگائی فَيَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ارادے کے ساتھ بات سنتے ہیں. جیسے وکیل کی بات سنیں، ڈاکٹر کی بات سنیں. ایسا نہیں کہ ادھر ادھر دیکھے اور بات سنے، کیونکہ وہ تو پیسے لے کے بات کرے گا. پہلے پیسے لے گا پھر بات کرے گا. تو اس کی بات سنتے لوگ ادھر ادھر نہیں دیکھتے. کیونکہ وہ دو بات ہے کہ وہ میرے لیے بات کر رہا ہے، ڈاکٹر میرے لیے بات کر رہا ہے، وکیل میرے لیے بات کر رہا ہے. تو ایسے جو بات ہو رہی موضوع میرے بھائیوں کہ یہ بات کس کے لوگ ہمارے لیے ہو رہی ہے، ہمارے لیے ہو رہی ہے. اس چیز کو اللہ پسند کرتے ہیں. فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ جب عمل کا نمبر آئے تو عمل کو اچھی سے اچھی شکل میں اللہ کے لیے پیش کرتے. عمل کی اچھی شکل وہ کہلاتی ہے کہ جس میں نیت خالص ہو اللہ کو راضی کرنے کی.
اور طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں والا ہو. اخلاص نیت، اتباع سنت، ان دونوں چیزوں سے عمل اچھا بنتا ہے. ہاں، جیسے گھی شکر ڈالنے سے مٹھائی بنتی ہے، اس کے بغیر مٹھائی نہیں بنتی. ہاں، چکنائی اور میٹھا دو ملے تو مٹھائی ہوتا ہے. عمل کی خوبی اخلاص نیت، اتباع سنت. اخلاص نیت، اتباع سنت، یہی اس کام کی غرض ہے. ایک ایک مسلمان اپنی نیت سے اللہ کو راضی کرنے والا بن جائے کہ مجھے تو اللہ کو راضی کرنا ہے. کہ اللہ راضی ہو گیا کہ سارا کام ہو گیا. اللہ ناراض ہو گیا کہ سارے کام بگڑ گئے. جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو پھر کام بگڑتے ہیں. اللہ راضی ہوتے ہیں تو پھر کام بنتے چلے جاتے ہیں. من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ. جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ اللہ ٹھیک کر دے گا. اور سارے معاملے اللہ ٹھیک کرے گا. ایک معاملہ اللہ سے ٹھیک کرو. اور اللہ تعالیٰ سے معاملہ ٹھیک کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زندگی میں اللہ کی اطاعت اور تابعداری آئے، آزادی ختم ہو جائے. آزادی ختم. اپنی زندگی کو اللہ کی تابعداری میں لگاوے اور اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزارے. اتقوا اللہ حیث ما کنت، حدیث شریف میں اتقوا اللہ حیث ما کنت. جہاں رہو اللہ سے ڈر کے رہو. جہاں رہو اللہ سے ڈر کے رہو. مکے میں رہو، مدینے میں رہو، کہیں بھی رہو، لیکن کیسے رہو؟ کہ اللہ سے ڈر کر کے رہو. اور اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نافرمانی سے بچو اور اس کی تابعداری میں آگے رہو. یہ حکم ہے کہ اللہ کے تابعداری میں آگے رہو اور اس کے نافرمانی سے اپنے آپ کو اس سے بچاؤ. جیسے آگ پانی سے بچاتے ہیں ایسے اللہ کے نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچاوے. اس کو اطاعت کہتے ہیں. نبیوں کی دعوت زندگیوں میں اطاعت قائم کرانے کے لیے ہوتی ہے کہ زندگی اطاعت والی بن جائے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. کہ جب کبھی کوئی رسول زمین پر آیا ہے تو وہ صرف اسی لیے آیا ہے کہ اللہ کے بندوں میں اللہ کے حکموں کی تابعداری آ جائے، اپنی آزادی ختم ہو جائے. ہاں، تابعداری کے ساتھ اور اطاعت کے ساتھ زندگیاں گزرے. اطاعت کی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ جب اطاعت قائم ہوتی ہے تو رحمتیں آتی ہیں. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. اطاعت کرو اللہ کی، رسول کی، تاکہ تم پر رحم ہو جائے. اللہ کی اطاعت یہ اللہ کی رحمت کا دروازہ ہے کہ اسے رحمتیں آئے گی. اطاعت کہ اس سے زندگیوں میں ہدایت آئے گی. اطاعت کی تاثیر ہے یہ کہ اطاعت سے رحمت آئے گی، اطاعت سے زندگیوں میں ہدایت آئے گی. ان تطیعوہ تہتدوا. اگر نبی کی اطاعت کرو گے تو نبی کی راہ پاؤ گے، نبی کی ہدایت پر چلو گے تو نبی والی ہدایت ملے گی نبی کی اطاعت کرنے سے. تو اطاعت رحمتیں لاتی ہے، اطاعت ہدایتیں لاتی ہے. اور یہی مقصد ہے تبلیغ کا کہ زندگی میں اطاعت بڑھ جائے. اور اطاعت بڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو آخرت کی فکر پیدا ہو جائے. صحابہ یہ کہتے تھے کہ ہم کو سب سے زیادہ آخرت کی فکر ہے کہ ہماری آخرت بنے، ہماری آخرت نہ بگڑے. انما هممنا الآخرہ. کہ ہمارے عزائم، ہمارے ارادے آخرت بنانے کے ہیں. عزائم کرتے ہیں نا آپ لوگ، وہ آخرت بنانے کے عزائم کرتے کہ ہماری آخرت بن جائے، ہماری آخرت نہ اجڑے. تو تبلیغ کا کام یہی
کہ زندگیوں ایسی بنے تو اس سے آخرت بنتی چلی جائے، جان مال کا استعمال صحیح ہو جائے، جان مال کی آزادی ختم، عبادت کا شوق پیدا ہو جائے۔ تبلیغ میں پھرے اور عبادت کا شوق نہیں ہے کہ بات ابھی ہضم نہیں ہوئی ہے، عبادت کا شوق نہیں پیدا ہوا تو سنت 3 وتر پڑھ آ جاؤ بھائی، آ جاؤ بھائی۔ ہماری مسجد میں دلی میں ان کا جو یہ بات جو تبلیغ میں نہیں جاتے ہیں وہ 17 رکعت عشاء کی پڑھتے ہیں، وہ یہ تبلیغ والے 9 پڑھتے ہیں۔ دو سنت 3 وتر ادا بھائی، یہ بیماری لگ گئی تو عبادت میں گھاٹا آیا، تو تبلیغ ہوئی یا یہ کیا ہوا؟ تفریح ہوئی کہ دنیا میں پھرے اور ملا گیا کہ عبادت میں گھاٹا ہوا۔ ہماری وہاں مسجد فیض الہی دیندار مسلمان نماز پڑھنے آتے ہیں، وہاں تبلیغ میں نہیں جاتے، دیندار ہے، تو وہ عشاء کی 17 پڑھے اور یہ 9 پڑھے، اور پھر آ جاؤ بھائی، آ جاؤ بھائی۔ ان کو اپنا نقصان کی خبر نہیں ہے۔ یہ تو دعوت ہے اور دعوت عبادت کی ہوتی ہے، دعوت مجمع جمع کرنے کی نہیں ہوتی، دعوت عبادت کی ہوتی ہے۔ کہ دعوت کا رنگ چڑھے تو نوافل بھی پڑھے، فرائض بھی پڑھے، نفل صدقہ بھی دے، فرض زکات بھی دے، نفل حج بھی کرے، فرض حج بھی کرے۔ جی ہاں، عبادت کا شوق پیدا ہو گیا۔ وہ نہیں پیدا ہوا تو پھر دعوت میں یہ تبلیغی ہے، جیسے دیوبندی بریلی تبلیغی، ایک نام بڑھ گیا۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں، بلکہ جب تک زندگی میں تبدیلی نہیں آئے گی فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ جب ہوگا جب زندگی میں تبدیلی آئے، اور تبدیلی کس چیز کی ہے؟ مالداری غریبی کی، یہ نہیں اعمال بڑھ گئے گھٹ گئے۔ اعمال تبلیغ میں لگنے کے بعد بڑھے یا گھٹے کہ ہم تو ہیں ہی، ہم تو ہیں ہی، ایسا نہیں ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، یہ کہا کہ ہر آدمی سوچا کرے کہ میں نے آنے والی کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ یہ دعوت دی اللہ نے کہ ہر آدمی سوچا کرے کہ میں نے آنے والی کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ آنے والی کل اس کی موت ہے، آنے والی کل قیامت ہے۔ آنے والی کل ایک بڑی کل ہے، پھر اس کے بعد دوسری کل نہیں ہے، وہ قیامت ہے، اور ایک چھوٹی کل ہے، وہ ہر آدمی کی اپنی موت، کہ اسی موت کے بعد پھر اس کے لیے کوئی کل نہیں ہے، اس کی کل ختم ہو گئی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس دعوت کے ذریعے سے اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنی ہے۔ پہلے کیا تھا، اب کیا ہے، اور تبدیلی میں یہ ہے کہ اللہ کے فرائض کو اچھی طرح ادا کیا جائے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ پہلی حدیث، فضائل کتاب پڑھو گے، فضائل والی کتاب، پہلی حدیث یہ ملے گی آپ کو۔ فضائل کتاب کھولنا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام 5 چیزوں کی بنیاد پر ہے: کلمہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ اس کی دعوت ہے، اس کی محنت ہے، اس کا سیکھنا سکھانا ہے کہ مسلمانوں میں یہ 5 ارکان آ جائے۔ کسی پر کوئی چیز باقی نہ رہے، جو قضا ہو گئی تھی وہ بھی ادا کرے تبلیغ میں نکل کر۔ نمازیں رہ گئی ہیں اور فرائض رہ گئے ہیں، اب تبلیغ میں لگا ہے تو اس کو ادا کرے، کیونکہ وہ فرض ہے۔
قضا بھی فرض ہے، ادا بھی فرض ہے۔ تو وہ جو چھوٹی ہوئی نمازیں ہیں، چھوٹی ہوئی عبادتیں ہیں، وہ ادا ہو جائے۔ یہ تبلیغ کا اثر ہے، نہیں تو اس کو لے کے مرے گا کہ بہت سی نمازیں تو باقی رہ گئی تھی اور ضرور کی ملاقات بھی کی تھی، تو اپنی نمازیں تو باقی لے کر گیا۔ ایسا نہیں ہے، ملاقاتیں بھی کرنی ہے، امت کو دین پر لانے کے لیے محنت بھی کرنی ہے، اور اپنی بات اور اپنی ذمہ داری بھی پوری کرنی ہے، دونوں کرنا ہے۔ جب ہمارے پاس کوئی نماز میرے اوپر باقی نہیں ہے، سب پڑھ لی ہے، صاحب ترتیب، تبلیغ میں چلنے والے صاحب ترتیب ہونے چاہیے کہ ان پر کوئی نماز باقی نہیں ہے۔ ہاں، جو اللہ زندگی دے گا تو اگلی نماز جو آئے گی ادا، وہ ادا کریں گے، باقی کوئی نماز باقی نہیں۔ دعوت میں پھرنے والے صاحب ترتیب ہونے چاہیے، وہ صاحب ترتیب رہیں۔ یہاں معمولی کام نہیں ہے، دین ذمہ داریوں کے پورا کرنے کا نام ہے۔ دین کے معنی بدلہ، عربی میں دین، دال یہ نون، اس کا کیا ترجمہ ہوتا ہے کہ بدلہ، بدلہ دیں گے، اچھا نہیں تو برا، ہاں بدلہ ضرور ہوگا۔ دین کے معنی یہ کہ دین بنایا ہے تو اچھا بدلہ، دین بگاڑا ہے تو پھر برا بدلہ۔ دین کے معنی بدلہ عربی میں۔ تو ہر آدمی کو قبر میں فرشتہ دین پوچھے گا، اپنا دین بتاؤ، اپنا دین بتاؤ، وہ دین پیش کرے گا۔ اگر دین صحیح ہے تو پھر اچھا بدلہ، دین بگڑا ہے تو برا بدلہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے یہ بات فرمائی کہ والذی نفس محمد بیدہ ما بعد الموت دار الا الجنۃ و النار۔ میں خدا کی قسم کھا کر آپ لوگوں سے یہ بات کہتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں خدا کی قسم کھا کر یہ بات آپ کو بتاتا ہوں کہ آدمی کے مرنے کے بعد اس کا ٹھکانہ یا جنت بنے گی یا دوزخ بنے گا، تیسری جگہ نہیں ہے، تیسری جگہ نہیں ہے۔ وہ یہ تھی تیسری جگہ دنیا، وہ تو موت تو ختم ہو گئی۔ اب یہ دو باتوں میں، اور یہ بات قسم ہے اس لیے فرمائی تاکہ ہمارے اندر اس کی فکر آ جائے کہ مجھے اپنی جنت بنانی ہے، مجھے اپنے آپ کو دوزخ سے بچانا ہے، ہاں آخرت بنانی ہے، اور یہی اصل مقصد ہے کام کا ہے۔ اس لیے اللہ سے دعائیں بھی مانگنی ہے اور اس کے لیے کوشش بھی کرنی ہے، سیکھنا سکھانا بھی ہے، دوسروں کو دعوت بھی دینی ہے، ہاں بھائی چارہ بھی بنانا ہے، سب بنانا ہے۔ کیوں کہ خیر تو خیر کے راستے سے ملتی ہے، خیر کا راستہ اختیار کریں گے تو خیر ملے گی، اس لیے خیر کے راستے اختیار کریں گے، ہاں، اور تاکہ زندگیوں میں خیر آوے، دنیا میں خیر آوے۔ یہ بہترین امت ہے، تو بہترین امت سے دنیا میں بہتری آوے اور دنیا کی بدتری ختم ہو جائے۔ اللہ نے ہم کو یہ کام دیا ہے، اس لیے اپنے آپ کو اس کا پابند بھی کرنا ہے، اور سیکھ کر کے اس کو صحیح بھی کرنا ہے۔ خالی پیٹنے سے کام نہیں چلتا، بلکہ سیکھنے کی دعوت دیں۔ جیسے دنیا کے کاموں کو لوگ سیکھتے ہیں، جتنی نئی چیزیں پیدا ہوتی ہیں لوگ اس کو سیکھتے ہیں، بنانا سیکھتے ہیں، ریپیئر کرنا سیکھتے ہیں، ہاں کیوں؟ وہ جانتے کہ اس کے بغیر دنیا کا کام نہیں چلے گا۔ تو ایسے ہی میرے بھائیوں، دین سیکھے بغیر کیسے کام چلے گا؟ اسے دین سیکھنا ہے، ایمان، عبادت، اخلاق، یہ چیزیں سیکھنے کی ہے۔ اللہ کے راستے میں پھر کر اس کو سیکھا جاتا ہے، اس لیے اس کا اہتمام کرے۔ اجتماع ہو تو بھی، اجتماع نہ ہو تو بھی، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے۔ یہاں کیوں کہ مرنا ہے، جس کو مرنا ہے اس کو کرنا ہے، نہ مرے وہ نہ کرے۔ جی ہاں، تو نہ مرے نہ کرے۔ جی ہاں، کوئی نہیں پوچھے گا، مرنا ہی نہیں ہے تو کیوں پوچھے گا؟ مرنا ہے اس لیے پوچھ ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ دعوت ہے
اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے صحیح تعلق پیدا کرنے کے لیے کہ اپنے اللہ سے صحیح تعلق پیدا کرو، اپنے رسول سے صحیح تعلق پیدا کرو، اللہ کی کتاب اور رسول کی سنتوں سے صحیح تعلق پیدا کرو، اس کی یہ دعوت ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کو کرنے کی توفیق دے۔ ہر اجتماع کے موقع پر ہمیں جو ہے نکلنے کی ایک ترتیب بتائی جاتی ہے اور آپ حضرات ماشاءاللہ اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ آج بھی آپ حضرات کو جو پارکنگ والے ہیں انہوں نے ایک ترتیب رکھی ہے، آپ ان کے معاون بنیں، مددگار بنیں، تاکہ آخر کے ساتھ سب کا نکلنا بھی ہو جائے گا، اپنی منزل پر پہنچ بھی جائیں گے۔ اس میں پہلی ترتیب یہ ہوگی کہ جو پیدل چلنے والے ہیں وہ نکلیں گے انشاءاللہ، اور جو پنڈا کھل ہر کام کے آخر، اچھے کام کے آخر میں اور دین کے کام کے آخر میں دو چیزیں ہو۔ ایک استغفار ہو کہ یا اللہ جو کمی کوتاہی ہو گئی ہو وہ معاف کر، کمی کی معافی یہ اللہ سے مانگی جائے، اور آگے کی ترقی وہ بھی اللہ سے مانگی جائے، دونوں چیزیں مانگی جائے۔ جو ہوا اس میں کمی ہے وہ کمی اللہ پوری کر دے، معاف کر دے اور آگے ترقی دے۔ یہ دعاؤں میں ہے یہ بات، اس لیے اجتماعی دعائیں ہوتی ہیں۔ اجتماعی دعائیں، انفرادی دعائیں سکھانے کے لیے ہوتی ہے۔ اس طرح مجمع میں جا کر اجتماعی طور پر دعا مانگی، روز روز تو مجمع ملے گا نہیں، تو اپنے طور پر انفرادی دعائیں مانگا کرو۔ ہاں، رات میں، دن میں، فرض نمازوں کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہے، پچھلی رات کو دعائیں قبول ہوتی ہے۔ جی ہاں، ایمان کی مجلسوں، دین کی مجلسوں کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اپنے آپ کو دعا مانگنے کا بھی عادی بناویں، ذکر کا بھی عادی بناویں۔ یہی اس کام کا اثر ہے کہ ذکر کی عادت ہو گئی، تلاوت کی عادت ہو گئی۔ حضرت عمر فرماتے تھے کہ اچھے کاموں کا اپنے آپ کو عادی بناؤ اور دعاؤں کے بھی عادی بنے، اور اللہ سے دعا مانگے۔ دعا ہر وقت قبول ہوتی ہے، کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ اچھا آدمی مانگے، برا آدمی مانگے، سب کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ہاں، قبولیت کبھی جلدی ہو جاتی ہے، قبولیت کبھی دیر میں ہوتی ہے۔ کوئی چیز مانگی اللہ نے جلدی دے دی، کوئی چیز مانگی دیر سے دی، مگر دیں گے ضرور۔ وہ تو اللہ جانتے ہیں کس کو دیر سے دینا ہے، کس کو جلدی دینا ہے۔ ہاں، یہ اللہ جانتے ہیں۔ بچہ کوئی چیز مانگتا ہے تو کبھی جلدی دے دیتے، کبھی نہیں دیتے، کہ اچھا نہیں ہے اس کے حق میں یہ، تو ایسے ہم ہیں۔ تو اس لیے دعا امید کے ساتھ مانگی جاوے، اچھے گمان کے ساتھ مانگی جاوے کہ ضرور قبول ہوگی۔ اللہ کیونکہ مانگنے کا حکم دیا ہے، قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے، تو اسے مانگیں گے اور اللہ وعدہ پورا کریں گے۔ دعا کے مانگنے کا اصل طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ کی تعریف کی جائے، پھر مغفرت کی دعا کی جائے تمام مسلمانوں کے لیے، پھر اپنے مراد کی جائے۔ یہ تو اصلی طریقہ ہے، سنت۔ لیکن کوئی جیسے بھی مانگے وہ دعا قبول ہوگی۔ جی ہاں، اپنی زبان میں مانگے، عربی زبان میں مانگے، ہاں، چلتے پھرتے مانگے، لیٹے بیٹھے مانگے، ہر حال میں قبول ہوگی۔ اللہ دینے والا ہے اور دعاؤں کو سننے والا ہے، اسے درود شریف پڑھ لے، دعا ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ وبیدک الخیر کلہ الیک یرجع الامر کلہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعلنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله، واجزي الأنبياء كلهم خيرا، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لي ولوالدي واغفر يا رب لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اشرح صدورنا للإسلام، اللهم اشرح صدورنا للإسلام، اللهم اشرح صدورنا للإسلام، وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك، وأقبل بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك، لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم أيد الإسلام وأنصاره، اللهم أيد الإسلام وأنصاره، اللهم أيد الإسلام وأنصاره، وأذل الشرك وأشراره، اللهم أذل الشرك وأشراره. اللهم إنا نجعلك في دحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامى ولا مفتونين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہماری مغفرت فرما. اے اللہ ہم پوری کی پوری امت تیرے سامنے دربار میں گنہگار ہے اور اپنے گناہوں کا ہم کو یہ قرار بھی ہے. ہم تیرے پاک دربار میں قرار مجرم ہیں. اے اللہ ہمارے جرموں کو معاف فرما، ہماری و پوری امت کی پوری مغفرت فرما. اے اللہ ہماری و پوری امت کی پوری مغفرت فرما، پوری امت سے درگزر فرما. امت پر سے اپنی ناراضگی کو اٹھا لے، پوری کی پوری امت کو اپنے رضا والے راستے پر قائم فرما دے. اے اللہ پوری امت کو اپنی رضا والے راستے پر قائم فرما دے. جس عالی مقصد کے لیے اس امت کو وجود دیا گیا ہے، اے اللہ اس مقصد کی طرف پوری امت کی رہبری فرما، پوری امت کی رہبری فرما. اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے، امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے، امت کی صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا لے. امت کے مالوں کی، جانوں کی، آبرو کی، دین کی، ایمان کی، معاشرت کی اے اللہ پوری حفاظت فرما. اس ملک میں خصوصاً اور سارے عالم میں عموماً ہماری اور ہمارے دین کی پوری حمایت اور حفاظت فرما. ہر خیر سے مالا مال فرما، ہر شر سے، ہر فتنے سے، ہر بلا سے، ہر بیماری سے، ہر پریشانی سے
اے اللہ عافیت نصیب فرما، نجات نصیب فرما، ہر خیر کو ہماری طرف متوجہ فرما، اس نقل و حرکت کو قبول فرما، اس محنت کو قبول فرما، ایک ایک امتی کو اس سے سرفراز فرما، اے اللہ مساجد کو، مدارس کو، خانقاہوں کو، ہر خیر کے مقامات کو اخلاص والوں سے آباد فرما، امت کو توفیق عطا فرما ان جگہوں کے آباد کرنے کی، اور امت کے صلاحیتوں کو اپنے دین پر لگا دے، ایمان کو، اعمال کو، اخلاق کو ہماری زندگیوں میں ترقی عطا فرما، اور ہر خیر کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگی ہے وہ ہم کو عطا فرما، اس اجتماع کو قبول فرما، اس اجتماع کو قبول فرما، محنت کرنے والوں کو، خدمت کرنے والوں کو، اعانت کرنے والوں کو بہترین بدلہ دے، اے اللہ، اور موت تک ہر ایک کو اخلاص اور استقامت کے ساتھ اپنے دین پر قائم فرما، اور مرنے کا وقت آوے تو ہم میں سے ایک کو کمال ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، موت اور مابعد موت میں برکت مقدر فرما، موت کے بعد کی ہلاکتوں سے مولا حفاظت فرما، موت کے بعد آنے والی ابدی رحمتوں سے مالا مال فرما، اے اللہ ہر ایک کو بہترین جزائے خیر عطا فرما، جماعتوں کی نقل و حرکت کو بھی قبول فرما، جماعتیں جہاں جہاں پہنچ جائے اے اللہ ان کو وہاں خیر کا ذریعہ فرما، والوں کو خیر کا ذریعہ فرما، اور پوری امت میں خیر کو اور ایمان کو اور یقین کو یا اللہ پوری امت میں شائع ضائع فرما، اور امت کی پریشانیوں کو دور فرما، اپنی اپنی ذمہ داریاں سمجھ کر تیرے دین کے کام کی ہم میں سے ایک ایک کو توفیق عطا فرما، اے اللہ تمام دینی کاموں کی حمایت فرما، حفاظت فرما، اخلاص والوں کو جمع فرما، اس اخلاص والوں کو جمع فرما، ہر فتنے سے ہر بلا سے پوری حفاظت فرما، جن بھائیوں دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے یا دعاؤں کے امیدوار ہیں، اے اللہ ان کی جائز مرادیں پوری فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما، محتاجوں کی مدد فرما، قرض داروں کو قرضوں میں سے نجات دے، حلال پاک روزیوں کے دروازے امت پر کھول دے، حرام کے رزق سے اے اللہ تو امت کی پوری حفاظت فرما، اس اجتماع کو بھی قبول فرما، اور آئندہ جو اجتماعات ہونے والے ہیں، جو محنت ہونے والی ہے اور جو ہو رہی ہے اے اللہ ان سب کو یا اللہ کامیاب اور قبول فرما، اور تمام دینی امور میں خیر و برکت اور اخلاص نیت اور اتباع سنت کی توفیق ہم سب کو نصیب فرما، اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك يا رب من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أنت المستعان عليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.